مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی کچھ صحابہ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ایک صحابی بتا دو 1,24,000 میں سے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا ہے. لوگ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان میں سے کچھ نابینا ہو کے دنیا سے رخصت ہوئے, کچھ برس میں, یہ نہیں ہوتا جو چمبا سا بندہ ہو جاتا ہے. انہوں نے میرا ہاتھ حضرت علی نے کاٹ دیا. انہوں نے کہا تیرا ہاتھ کٹیا ہے تو انہوں نے یسب المسلمین دا پھر بھی کہہ دیا, بندے کو اٹھا لیا اور پٹک مارا زمین پہ اوپر. کہا کہ تم اس بندے کے بارے میں کرتے ہو جس کو رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. عمر اور علی آپس میں دشمن بنیں گے, ابو بکر اور علی آپس میں دشمن بن جائیں گے. قرآن کی بات قیامت تک اور اللہ کے محبوب کی بات قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی. لے آئے مسدس, ان کا سر لے آئے, کہتے پڑھو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میں اتنا کہا تھا تو کہتے after 3 minutes doctor came out and said that he has expired. جسٹس نذیر احمد غازی صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر آپ پہلے بھی تشریف لائے اور بڑا زبردست ہم نے ایک ریکارڈنگ کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ابھی ایک اور ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے جو بالکل قریب ہیں دن اس کے, وہ ہے غدیر خم کا. اس کے پرسوں اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں, اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنے ناظرین, آپ کے ناظرین کے لیے بھی. غدیر خم کی جو حدیث ہے اور یہ جو واقعہ ہے, اگر اس کو بغیر تعصب کے کوئی بھی مسلمان سچے دل سے اس پہ غور کر لے تو امت کے اتحاد کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. امت ساری متحد ہو سکتی. یہ ایک واقعہ. لیکن اگر تعصب کی, اگر وہ گھوڑے کو جو انہوں نے لگائے ہوتے ہیں نا سائڈ پہ, اس کو کہتے ہیں یہ جی بالکل, اس کو باندھے کھوپے, اس کو کہتے ہیں, وہ کھوپے نہ ہو یا آپ کو کڑے نہ چڑھے ہوئے ہوں, تو پھر آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم منافق اور مومن کی پہچان یہ رکھتے تھے کہ ذکر علی کرتے, اگر اس کا چہرہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا تو سمجھ جاتے منافق ہے, اور اگر خوش ہو جاتا تو سمجھتے یہ مومن ہے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے لیے یمن کی طرف بھیجا, اور ساتھ ظاہر صحابہ گئے, اور ان صحابہ میں حضرت خالد بن ولید جرنیل اعظم تاریخ اسلام کا, یعنی تاریخ اسلام میں میرے طالب علمانہ نظر میں بڑے بڑے دلیر لوگ ہوئے ہیں, لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید الشہداء, اور ان کے بعد حضرت علی, اور حضرت علی کے بعد خالد بن ولید. اتنا بڑا جرنیل ہماری تاریخ میں کوئی نہیں آیا. بڑے بڑے جرنیل رہے ہیں لیکن یہ خدا داد تھے, یعنی پیدائشی جرنیل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی شامل تھے. اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی تھے. کامیاب ہو گیا, اور اس کو غزوہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ غزوہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو, چونکہ حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں یہ سارا انسٹرکشن ہو رہی تھی. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور سارا ملاحظہ فرما رہے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ اگر سیدنا عمر یہ کہتے ہیں یا ساریت الجبل, ہزاروں میل دور سے اس کو کہہ سکتے ہیں, تو رسول اللہ کی نگاہ جو ہے وہ تو پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ معاملہ تھا, اس کو غزوہ کہتے ہیں, مختصر چھوٹا غزوہ تھا. کامیاب ہوئے, مال غنیمت بہت ملا. مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی کچھ صحابہ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. میں اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کہتا ہوں, غلط فہمی بھی تو ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ حضرت علی نے یہ جو کی ہے تقسیم, یہ اس پہ ان کو کوئی شکوہ پیدا ہوا. اعتراض بھی نہیں, میں اس کو شکوہ کہتا ہوں. اعتراض بڑا لفظ ہے. ہاں بڑا لفظ شکوہ ہے. شکوہ محبت میں ہوتا ہے, میں آپ سے بھی کر لیتا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو وہاں ملاقات جب ہوتی ہے, ایک تو یہاں بڑی ایمان افروز اور بڑی مزے کی بات ہے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی یہ بتاؤ کہ تم نے احرام باندھا جب حدود
شروع ہوئی تو تم نے کیا نیت کی تھی؟ اب یہ امت کے لیے بڑی خاص بات. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا یا اللہ جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سی میری وہی نیت. اللہ اتنی جامع ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ امت میں اختلاف ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے صحابہ کے بارے میں. ہم کہیں یا اللہ جو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کسی صحابی کا مقام ہے ہم اس کو مانتے ہیں. واہ واہ. قبر میں بھی یہ جواب، حشر میں بھی یہ جواب. اور پروفیسر ناصر اتفاق سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور علامہ چڑیا کوٹ یہ تائید کریں گے. اس پہ کبھی آپ کو کوشچن نہیں ہو سکے گا، کوئی آبجیکشن نہیں آ سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں آئے گا، نہ حشر میں نہ قبر میں. اس سے بیسٹ کوئی نہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظر میں جس صحابی کا جو مقام ہے ہم اس کو بالکل صدق کے دل سے تسلیم. رپلائی نہیں ہو سکتا. اب جب یہ ہو گیا تو خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میدان عرفات میں حج ہو گیا، حج سے اب واپسی ہو رہی ہے. تو صحابہ نے حضرت خالد بن ولید نے بھی ان سے کہا، بریدہ اسلمی سے، کہ یار میں تو نہیں حضرت علی کے بارے میں بات یہ کر سکتا، اگر کوئی شکوہ کوئی ہے تو شکوہ یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ بات کریں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کے اپنا جو شکوہ تھا، جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بیان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی. انہوں نے پھر وہ بات کی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. غالباً 2 یا 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے. اچھا اس سے پہلے جب یہ خطبہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ ممبر لگاؤ، اور باقاعدہ ممبر لگایا، درختوں کا سایہ بھی تھا، پھر اس کے اوپر سائبان بھی لگا دیا، ٹینٹ بھی جیسے سفر میں ہوتا ہے ساتھ وہ لگایا. پھر آپ نے ممبر مار کے تشریف فرما ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ جو قرآن حکیم کی آیت کا مفہوم ہے کہ میں مومنوں کی جان سے، ان کی جان سے ان سے زیادہ قریب نہیں، میں تمہاری جانوں سے تمہارے زیادہ قریب نہیں. اس سے ایک اور بڑا نقطہ نکلتا ہے کہ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا ہماری جان کو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ان کا امتی محبت کرنے والا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست جو ہے اور امت سے پیار جو ہے یہ اس امت کے لیے راتوں کو رونا اٹھ کے پاؤں مبارک متورم ہو جانے، یہ ساری بات. تو آپ نے پہلا یہ سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہاری جانوں سے قریب نہیں ہوں تمہیں؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، بالکل آپ ہماری جانوں سے. کیا میری ازواج مطہرات تمہاری مائیں نہیں ہیں امت کی؟ یا رسول اللہ بالکل ہے. آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا ایسے اور کہا پھر سنو علی کی بابت سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب اس میں کمال کی بات جو میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں کہ امت متحد ہو سکتی، سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ کون تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا علی یار آج تو میرا بھی مولا تے ساری امت کا بھی مولا، سارے مومنوں کا مولا ہے تو. اچھا اب اس میں ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ آج کے دور میں بعض ملا جو ہے جن کو اہل بیت اطہار سے ازلی ابدی بغض ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ مولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پہ فلاں کو بھی فرمایا، فلاں کو بھی فرمایا، فلاں مولا کا لفظ استعمال کیا. ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک صحابی بتا دو 1,24,000 میں سے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. یہ میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ثابت کرے، یہ تو فرمایا ہوگا کہ یہ میرا مولا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ سارے لفظ فرمائے. یہ فرمایا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ اکبر. جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اس لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو. بعض نے اس کا ترجمہ گالی کیا ہے، میں نہیں کرتا، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہو یا ان کے خلاف بات کر. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب علی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام ہے. حضرت عمر نے سب سے پہلے اٹھ کے، پھر سیدنا صدیق اکبر، پھر سارے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں سب نے کہا کہ علی ہمارے مولا ہے. اچھا جی اب یہ طے ہو گیا. اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج تک 14 صدیاں ہو گئی ہیں. میرا ایک سوال ہے, کسی اور صحابی کو امت پوری میں سے کسی بڑے طبقے نے کسی نے مولا کہا ہو؟ کبھی نہیں کسی نے کہا. مولا علی صرف سیدنا علی کے بارے میں بولا, کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں یہ ہوا کہ جی مولا علی ان کو کہا جائے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو موقع تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ جلال اس پہ آ گیا تھا. اور صحابہ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ کو جلال آتا تھا تو غصہ نہیں میں لفظ سے استعمال کر رہا, یہاں ادب کی بارگاہ ہے, تو یہاں ایک رگ تھی جو اوپر آتی تھی, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے علی کے بارے میں کوئی یہ کہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا علی کا وہ رشتہ ہے جو جسم کا روح کے ساتھ ہے, یہ میری آنکھ اور میرے کان ہیں, علی جو ہے اس سے میری یہ محبت ہے. اور حضرت عمر فاروق فرمائیں کہ یا اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھنا جس میں علی نہ ہو. علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو جاتا, عمر تباہ ہو جاتا. پھر اپنے بیٹے کو کہیں, دیکھیں نا جب مال غنیمت آیا تو جب یہ وہ جو مال غنیمت میں سے اور وظائف جب مقرر ہونے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حصہ زیادہ مقرر کیا. عبداللہ بن عمر سیدنا عمر کے بیٹے, انہوں نے کہا جی یہ بچے سن اسلے ایسے پیدا بھی نہیں سن ہوئے, بدر دے موقع تھے خاص طور پہ, اور اس کے بعد یہ ابھی بچے تھے, یہ تو کھیلتے تھے, یہ چلتے چلتے لڑکھڑاتے تھے, ابھی بچے تھے, اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی رہا, تو ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ. تو سیدنا عمر نے فرمایا بات سنو, پہلے تم یہ مجھے سوال کا جواب دو, تمہارا باپ اس کے باپ جیسا ہے, تمہاری ماں اس کی ماں جیسی ہے, تمہاری نانی اس کی نانی جیسی ہے, تمہاری پھپھی ان کی پھپھی جیسی ہے, سارے رشتے گوائے تمہاری نانی تمہاری دادی جیسی ہے, تو اس لیے تم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے. اور پھر یہاں تک فرمایا امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ, اے ساڈے سر دے وال جڑے نے بھی تہاڈا صدقہ ہے. اللہ یہ ایک دفعہ مال غنیمت آیا, یہ ہے محبت. مال غنیمت آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو کپڑے تقسیم کیے. جب حسن و حسین کی باری آئی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ان کو نہیں کپڑے دینے. بڑے لوگ حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ بھائی انہی کو تو کپڑے دینے, اپنے بیٹے کو دیتے یا ان کو دیتے, تو یہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی دے دیا, اپنے بیٹوں کو بھی دے دیے کپڑے. جب محفل ختم ہو گئی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شہزادے نے بھائی, شہزادوں کے لیے ڈیزائنر کے کپڑے یمن سے منگوائے جائیں گے, یمن سے اسپیشل لباس منگوایا اور منگوا کے شہزادوں کو پیش کیا. اسی طرح جب یہ شہزادی آئی ہے ایران کی, اپنا شہر بانو جو تھی, جب آئی ہیں تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو دیں گے. حسینہ کمال کی حسن, اور پھر شہزادی, اور پھر اللہ نے اس کو جو جمالیاتی ثروتیں دی ہوئی تھی, وہ تو چاند جیسا اس کا چہرہ. انہوں نے کہا نہیں, شہزادی شہزادے کے پاس جائے. اب اگر ان باتوں کو ہم صدقے دل سے تسلیم کر لیں تو امت متحد ہو جائے گی. ہم یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے آج کے ملا. آج میں نے ایک مولوی کا پڑھا کہ جی وہ حضرت علی کی کیا یہ وصف ہے, کیا خصوصیت ہے کہ ان کو مولا کہہ دیا, مولا فلاں کو بھی کہا, فلاں کو بھی کہا. میں نے اس کا جواب یہ جو عرض کیا ہے کہ یہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ نے پکڑ کے ہاتھ فرمایا ہو, اور پھر اس دن اپنا امامہ شریف حضرت علی کے سر پہ رکھا ہے, امامہ بھی ان کو دیا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل بھی وہی اسی رنگ کا امامہ پہن کے آئے تھے حضرت علی کے. اور جس جگہ حضرت علی نے جہاد میں حصہ لیا ہے, سوائے ایک غزوے کے جو تھا, اس کے علاوہ باقی ہر غزوے میں رہے, تو وہاں پہ جبریل اور میکائیل دائیں بائیں حضرت علی کے لڑتے رہے. اللہ. اب حضرت علی کی وہ شان ہے, کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا اہل بیت کے علاوہ, کسی بالغ صحابی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا, ثابت کرے. اور علی المرتضیٰ شیر خو کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. کعبے کے بت انہوں نے گرائے جا کے, جب گرائے تو ایک بت جو تھا وہ کافی فٹ اونچا تھا, مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ 30-40 فٹ 35 فٹ اونچا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سارے بت, جب بڑا بت گرا لیا حضرت علی نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا نا, آپ آرام سے نیچے پیچھے ہٹ گئے, حضرت علی زمین پہ آ گئے. تو جب آئے تو مسکرانا شروع کر دیا. آپ نے کہا کیا بات ہے مسکرا رہے ہو؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ہاتھ، جب آپ نے پوچھا نا کہ علی کیا محسوس کرتے ہیں، انہوں نے کہا ساقِ عرش پہ میرا ہاتھ جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے، اور جب میں زمین پہ دیکھتا ہوں تو مجھے تحت الثری کی پستیوں تک نظر آتا ہے، تو میں اتنی بلندی سے گرا ہوں، چوٹ نہیں لگی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھایا تمہیں اللہ کے رسول نے تھا اور اتارا تمہیں جبریل امین نے، جبریل نے ہاتھ نیچے رکھ دیے نا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ تو اس لیے کمپیئر کرنا کہ جی مولا کا لفظ فلاں کے بھی تھا، مولا کا لفظ فلاں کے بھی تھا، جو حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ ہے یہ کسی صحابی کے لیے ان معنوں میں نہیں آیا، خاص طور پہ اپنے ساتھ لگا کے جس کا میں مولا، تو یہ مولا وہ عام والا مولا تو نہ ہوا۔ آج میں ایک بات آپ کے پروگرام میں خاص بتانا چاہتا ہوں، بریلی شریف میں شاہ نیاز بے نیاز کا مزار ہے، ان کا سلسلہ ہے 250-300 سال سے، چشتی نظامی بزرگ ہے شاہ نیاز بے نیاز۔ آج بھی سیدنا علی مرتضیٰ کے جب ان کا عرس آتا ہے تو ایک کمرہ ہے شاہ نیاز بے نیاز کی خانقاہ کے اوپر، ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں طرح طرح کے کھانے چن دیے جاتے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے دسترخوان علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر پھل مختلف قسم کے، شربت، دودھ، پلاؤ، زردے، گوشت کی مختلف قسمیں ساری، اور باقاعدہ دسترخوان لگتا ہے کمرے میں۔ اس کے بعد اس کو لاک کر دیا جاتا ہے، کوئی بندہ اندر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد، گھنٹے بعد اس کو یا 2 گھنٹے بعد، وہ جو سجادہ نشین ہے وہ کھولتے ہیں۔ یہ 250 سال سے ہو رہا ہے، 250 سال سے ہو رہا ہے، ہر سال اس کو جب کھولتے ہیں اندر تو جیسے کھایا نہیں ہوتا لوگوں نے پلیٹوں میں، وہ آدھا کھانا کھایا ہوا ہے، سب نظر آ رہا ہے، نشانات اس کے ہوتے ہیں، جو باقی بچتا ہے وہ بطور تبرک سب لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ تجربہ کرنا چاہے وہ چلا جائے، آج بھی جا کے پوچھے۔ اللہ تو یہ آج بھی ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خطبہ جو ہے وہ میں مکمل آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سفر میں تھے اور ایک جگہ رکے، ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو مخاطب کیا، مولا السلام علیکم مولا علی۔ اچھا، تو سیدنا علی نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے مولا کہا، تم عرب ہو اور سردار وہ تو خود سارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا، آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس لیے ہم آپ کو مولا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر تم میں کون ہے جس نے یہ سنا ہے؟ تو وہ جو لوگ تھے ان میں سے 12 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم وہاں موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ چلیں آج اگر ہم نے اپنے عقیدے درست کرنے ہیں تو ہم یہ کہیں یا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معنوں میں حضرت علی کو اس موقع پہ جو تھا وہ کہا تھا غدیر خم کے موقع مولا، انہی معنوں میں ہم مولا مانتے، پھر بھی اختلاف ختم ہو جائے۔ ہم جب ان جزیات میں پڑھتے ہیں کہ نہیں حضرت علی کو مولا، وہ کوئی ان کی شان نہیں تھی، کوئی ان کے لیے خاص نہیں تھا، کوئی وی وی آئی پی ان کا ٹریٹمنٹ نہیں تھا، اس سے پھر جو ہے وہ ایمان کی کمزوری۔ اب میں آپ کو یہ خاص ایک بات عرض کروں کہ اس کو امام طبرانی نے بھی اور ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم نے اس حدیث کو چھپایا، اس کو چھپایا، ایک گروہ نے اس بات کو چھپایا کہ من کن تو مولا فاضا علی مولا، اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کا جو ہے رسول جب سیدنا علی مرتضیٰ شیر کو پتہ چلا تو شیر خدا نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ بد دعا کا لفظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بد کا لفظ ہے نا، یہ کبھی نہ نبی کے لیے نہ بڑی ہستیوں کے لیے، دعائے ضرر جو سیدہ فاطمہ نے جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجری ڈالی تھی تو عقبہ ابی معیط نے، تو اس وقت بھی انہوں نے دعائے ضرر فرمائی، اور وہ 6 کے 6 جو تھے وہ جہنم رسید ہوئے بعد میں۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس کا عقبہ بن ابی معیط، جس کی قبر پہ میں اس دفعہ جو ہے بہت بڑے بڑے پتھر مار کے آیا ہوں، ایسے اس کی قبر مجھے پتہ چل گیا تو میں نے پھر ساتھ پنجابی بھی کچھ استعمال کی، وہ آپ سمجھ گئے۔ تو جب سیدنا علی مرتضیٰ نے دعائے ضرر فرمائی کہ یہ اتنے بےایمانی کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے اور یہ حدیث چھپا رہے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان میں سے کچھ نابینا ہو کے دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ برس میں، یہ نہیں ہوتا جو چمبا سا بندہ ہو جاتا ہے، یہ ان کو ہوا، مرض ہوا۔
ان لوگوں کو یہ سزا ملی. جو سیدنا علی سے بغض رکھتا ہے نا وہ دنیا سے جائے یہ نہیں کہ وہ ایسے چلا جائے, وہ ذلیل و خوار ہو کے اس دنیا جاتا ہے. اسی طرح وہاں میں نے عرض کر دیا کہ 12 صحابہ نے اٹھ کے اس بات کی تائید کی, اور ان صحابہ سیدنا ابو ہریرہ جو تھے اس بات کی جنہوں نے تائید کی, حضرت ابو ہریرہ, ابو سعید خدری, انس بن مالک جو تھے وہ بھی ان 12 میں شامل تھے. اتنے جلیل القدر جو صحابی ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اچھا, سیدنا ابو ہریرہ نے یہ روایت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا نہ ہوا, اس کو پتہ تھا لیکن اس کو پسند نہیں تھی یہ بات, وہ کھڑا نہ ہوا. تو اس کو سیدنا علی نے پوچھا کہ بھی مجھے تو خیال ہے کہ تم بھی تھے وہاں موجود تھے, تم نے شہادت کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یادداشت میری نہیں, میں بھول گیا ہوں. سیدنا علی تو جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نور معرفت دیا ہوتا ہے کہ جب کوئی سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے ایکس رے کر لیتے. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اگر اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال. اور مرنے سے پہلے اس کی آنکھوں کے درمیان پھر دیکھا کہ سفید نشان ابھر آیا تھا, برس کا بڑا مکروہ نشان, اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا. اب دوسرا دیکھیے, جو سیدنا علی کی عزت اور تکریم کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. سیدنا علی خلیفۃ المسلمین ہے, ایک آدمی پہ اعتراض ہے کہ اس نے چوری کی ہے, پکڑا گیا, شہادت آئی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کٹا ہوا ہاتھ لے کے وہ اوپر لپیٹا ہوا ہے, وہ جا رہا ہے تو آگے سے اس کو صحابی ملے, سیدنا سلمان فارسی اور ایک اور صحابی ملے. انہوں نے کہا خیر ہے تیرا ہاتھ تو لپیٹا ہے. اس نے کہا جی میں چوری کی تھی تو سزا کے طور پہ یاسوب المسلمین, مسلمانوں کے لیڈر جو ہے یا مسلمانوں کے امیر جو ہے اس کا مطلب, انہوں نے میرا ہاتھ حضرت علی نے کاٹ دیا. انہوں نے کہا تیرا ہاتھ کٹیا ہے تو انہوں نے یاسوب المسلمین دا پھر بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ایس کر کے کہہ رہے ہیں, میں شکریہ ادا کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ اگر آج مجھے یہ سزا نہ دیتے تو مجھے میدان محشر میں جہنم ملتا, تو انہوں نے مجھے دی اس لیے میں نے. یہ بات سیدنا علی مرتضیٰ تک پہنچی. سلمان فارسی نے کہا گیا ہے واقعہ ہوا ہے رستے, انہوں نے کہا کہ اس کو بلائے, واپس بلایا. انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اس پہ ہاتھ لگایا, کہا چادر اٹھایا تو وہ جڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ سیدنا علی سے محبت کا یہ جو ہے یہ ملتا ہے, صلہ جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو میرا خون ہے, یہ تو میرا گوشت ہے, جو ان کی قربت ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے آپ نے خاص طور پہ 3 مرتبہ فرمایا ہے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا, میرے اہل بیت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا, میرے اہل بیت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا. میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میرے اہل بیت سے کیسا سلوک کرتے. اور جب حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے, ساتھ حضرت علی ہوں گے, تو وہاں پہ سوال ہو جائے گا. اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بغض ہے, احادیث اس میں نمبر آف حدیث, تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر ہے وہ نہیں ملے گا میدان محشر میں. سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ شان ہے, آپ نے فرما دیا میرا اور علی کا ہاتھ انصاف میں برابر ہے. مشکل سے مشکل ایک دفعہ ایک آدمی کا کوئی فیصلہ کرنا تھا, تو حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے اور ظاہر بڑی مصروفیت ہے, تو انہوں نے کہا علی, جو مشکل فیصلے ہوتے تھے وہ حضرت علی سے کراتے تھے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاضی میرے بعد جو ہے وہ علی ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں تک فرما دیا کہ علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر نے فیصلے کے لیے دے دیا معاملہ, انہوں نے فیصلہ کیا, تو 2 میں سے ایک پارٹی جو تھی اس نے کہا اے ساڈا فیصلہ کرے گا, سمجھ حقارت سے جیسے کہتے کہ اے ساڈا فیصلہ. حضرت عمر تو اتنا قد اور اتنی طاقت تھی, انہوں نے آگے بڑے ایسے گریبان سے پکڑ اٹھا لیا, ایسے بندے کو اٹھا لیا اور پٹک مارا زمین پہ اوپر, کہا کہ تم اس بندے کے بارے میں کرتے ہو جس کو رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تم نے یہ کیسے کہہ دیا, تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, علی جو ہے. تو صحابہ کی باہمی محبت اور الفت اتنی زیادہ تھی. آج ہم اپنے مال بنانے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے لوگوں کو, مسلمانوں کو لڑانے کی نفرتیں. ایک میں آرگومنٹ دیتا ہوں جس کا جواب آج تک کسی نے دیا, وہ یہ ہے قرآن حکیم میں آتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
قرآن نے کہہ دیا کہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں یہ کفار پہ سخت ہے، جب کفر سے مقابلہ ہوتا ہے تو یہ فولادی بن جاتے ہیں۔ وہ حلقہ یاراں، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو رحماء بینہم، یہ آپس میں رحیم ہے، کریم ہے، اہل محبت ہے، ان کی بہت محبت ہے۔ تو یہ فرما دیا، اللہ کو تو پتہ ہے نا قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ عمر اور علی آپس میں دشمن بنیں گے، ابو بکر اور علی آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ یعنی جب ہم ان کی دشمنی ثابت نعوذ باللہ کرتے ہیں تو ہم قرآن کی نص کا انکار کرتے ہیں، ہم قرآن کو غلط کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے کہا رحماء بینہم۔ قرآن کی بات قیامت تک اور اللہ کے محبوب کی بات قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کی آپس میں بے پناہ محبت اور الفت تھی، جن کے میں نے چند ثبوت دیے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تھا غدیر خم کا جو واقعہ ہے، یہاں پہ اگر کوشش کریں اس کو صحیح طور پہ پڑھیں تو آج امت جو ہے وہ متحد ہو سکتی ہے، آج مولا علی سب کے مولا جو ہے وہ ہوں گے۔ تو یہی میری چند گزارشات تھی، باقی اس کی تفصیلات خطبہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے اس کو پورا تفصیل سے دیا۔ اے لوگو، مجھے اللہ لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی علیہ السلام کی عمر سے نصف عمر پائی ہے۔ پہلے نبی کی جتنی عمر ہوتی تھی بعد والی کی اس سے ہاف ہوتی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان قریب مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، یعنی مجھے بھی بلاوا آ جائے گا، اور بے شک میں سوال کیا گیا ہوں، مسئول ہوں، اور تم بھی بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ سب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام حت المقدور ہم تک پہنچا دیا ہے اور ہمیں ہر طرح کی نصیحت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس کی جنت اور دوزخ حق ہے، کیونکہ اگر جنت اور دوزخ پہ ہم یقین نہ رکھیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کے لیے ضروری بنیادی شرط ہے ایمان کی کہ روز محشر پہ ہم جو ہے وہ یقین رکھیں۔ اور موت حق ہے، موت بھی حق ہے۔ بڑے لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن جب موت بالکل قریب آتی ہے تو پھر کہتے ہیں مننے ہیں۔ اور میرے سامنے اتنے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، ویسے مجھے نام بھی پتہ ہے۔ پاکستان کا ایک چیف جسٹس تھا وہ، اور اس دور کا ایک اٹارنی جنرل ہوتا تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا وکیل۔ وہ رات کو ایک کلب میں جاتے تھے اور وہاں کڑوا شربت پیتے تھے، اور پھر وہ کہتے کوئی اللہ نہیں ہے، ایسے ہی بلایا وہ کر۔ اب پہلے کا چیف جسٹس کا سن لیں، یہ جب اس کا بیمار ہو گیا تو لیور سیروسس ہو گیا، ڈاکٹرز نے کہا جی آپ زیادہ سے زیادہ 4 to 6 ویک زندہ رہیں گے۔ الطاف گوہر جو پرنسپل سیکرٹری تھے ایوب خان کے، ان کے وہ دوست تھے، الطاف گوہر اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ جب گئے تو آگے رو رہا تھا، کہنے لگا الطاف یار میں نے ساری عمر نہ رب کو نہیں مانا، میں کہتا اللہ ہے ہی نہیں، اب یار میں مانتا ہوں، کوئی بندہ ایسا ڈھونڈو جو میری اللہ سے صلح کرا اور اس کو بتائے کہ میں اس کو مانتا ہوں۔ ڈر بڑا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ساری رونت وہ جو فرعونیت ساری ختم ہو۔ تو الطاف گوہر بڑا سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا سر آپ تو چیف جسٹس پاکستان رہے، آپ کو پتہ ہے جب کوئی کنٹیمپٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا ڈیفنس ہوتا ہے انکنڈیشنل اپولوجی، ٹینڈر کر دیتے ہیں کورٹ کے ساتھ۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، کسی جج کا اتنا ظرف نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے، کلزموں کے کلزم اس کی رحمت۔ آپ اس کو ڈائریکٹ عرض کریں کہ وہ تو آپ کو معاف کر دے، آپ غلطی کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا
یار الطاف مجھے معاف کر دے گا, رحیم و کریم ہے, کرو ادھر سرنڈر کرو ڈائریکٹ انکنڈیشنل اپالوجی اس کے سامنے ٹینڈر کرو. تو پھر اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا. مطلب میں نے یہ اس لیے سنایا دوسرے بندے کا سن لیں, جو اٹارنی جنرل اور بعد میں وہ ڈائریکٹ جج بھی رہے اور بہت بڑا نام تھا, بہت بڑے, اتنا بڑا وکیل پاکستان میں آیا نہیں تھا. وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے. وہ لندن گئے. لندن جب گئے تو وہاں ان کو وہ لیور سوراسز ہی ہو گیا, کیونکہ وہ کوڑوا شربت بہت زیادہ پیے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. ان کو بھی ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں. تو وہاں پہ اعجاز بٹالوی کے بھائی تھے بڑے, بہت بڑے رائٹر, عاشق بٹالوی, جنہوں نے علامہ اقبال کے آخری 2 سال بھی لکھے اور یادداشتیں اور بڑی زبردست کتابیں لکھی ہو, بڑے انٹلیکچوئل لندن تھے. ڈاکٹر عاشق بٹالوی گئے ان کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل. اچھا. انہوں نے کہا سر آپ یہاں پہ آئے ہیں اور کوئی خدمت بتائے, ہم آپ کے لیے کوئی یہاں پہ نہاری بھی ملتی ہے, پائے سنگ بھی ملتے ہیں, لاہور والی اور چیزیں بھی ملتی ہیں, تو کوئی بتائیں میں آپ کے لیے. انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کھا سکتا, 24 گھنٹے میں صرف ایک خشک سلائس اور کسی وقت پتلی سی یخنی جو ہے وہ تھوڑی سی 2-4 چمچ لیتا ہوں, تو میں اندر مجھے ہضم نہیں ہوتا, اندر جا نہیں سکتا کچھ یہ وہ. تو کیا لے, اس نے کہا پھر میں آپ کی کیا خدمت کروں. کہتا ہے یار اگر ایک خدمت میری کر دو نا تو بہت بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا سر حکم کریں. کہہ لیں کہیں سے مسدس علی لاؤ ڈھونڈ کے, میرا جی چاہتا ہے کہ میرے سرانے کوئی کھڑا ہو کے پڑھے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ کہنے لگا میرا یہ دل چاہتا ہے. انہوں نے کہا اچھا سر میں پتہ کرتا ہوں. اس زمانے میں فوٹو سٹیٹ مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی. ہم بھی جب میٹرک میں نے بھی کیا تھا تو فوٹو کس طرح بنتی تھی کہ وہ ایک کیمرہ ہوتا تھا بڑا سارا, اس کے اندر پورا بندہ گھس جاتا تھا. وہ پہلے نیگیٹو بنتا تھا, پھر اس کا پازیٹیو, وہ اتنا موٹا ہوتا تھا, وہ بنتا تھا اس زمانے. ہاں وہ گئے تو انہوں نے فوٹو سٹیٹ تو بن نہیں سکتی تھی. انہوں نے جا کے آل انڈیا آفس لائبریری جو تھی وہاں سے وہ جو تھا اپنا لائبریری, اس کی ملت سماجت کی, اس کو بتایا کہ پاکستان کی بڑی اہم شخصیت ہے, صرف 1 دن کے لیے. تو اس نے کوئی گارنٹی وارنٹی لے لی ہوگی, اس نے کتاب دی, لے کے گئے. عاشق بٹالوی کہتے ہیں جب میں اسپتال میں گیا تو میں ان کے اندر گیا خدمت میں, اور اس نے بڑا چمک آنکھوں میں آئی. کہنے لگے اپنا عاشق لے آئے مسدس. ان کا سر لے آئے. کہتے پڑھو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میں اتنا کہا تھا تو وامٹ ہوا, اور اندر سے وہ کہتے ہیں کہ خون کے لوتھڑے اندر سے ان کے نکلے. ان کی بیگم لیڈی جو تھی وہ ساتھ تھی, اس نے بٹن دبایا, نرس نے بٹن دبایا, ڈاکٹر آ گئے. انہوں نے کہا باہر نکلیں. تو وہ ایک لگاتے ہیں کارڈن آف جو کرتے ہیں, وہ انہوں نے کر دیا. کہتا ہے after 3 minutes ڈاکٹر came out and said that he has expired. میں کیا بخشا گیا. آخری وقت میں ماننا پڑتا ہے, موت برحق ہے. تو یہ بیچ میں آ گیا تو میں نے اس لیے اضافی بات کر دی. اور موت کے بعد قیامت کے دن اٹھنا حق ہے, پھر اللہ زندہ کرے گا سب کو. موت کے بعد اللہ زندہ کرے گا, قبروں سے اٹھائے گا, میدان محشر ہوگا. اس پہ ایمان لانا چاہیے. اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو اٹھائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں, ایسا ہی ہوگا, آپ حق فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو بھی گواہ رہے. پھر فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے, میں مومنوں کا مولا ہوں, اور میں ان کی جانوں کا زیادہ مالک ہوں. بس جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اللہ اکبر. جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا. مجھے بتائیں اس تمہید کے ساتھ کسی صحابی کے بارے میں کہا جو یہ الفاظ میں لکھے. آگے سنیے. اے اللہ جو اس سے محبت کرے, حضرت علی کو کھڑا کیا ہوا ہے, جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر, جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. اور پھر فرمایا اے لوگو میں تمہارا فرد ہوں اور تم حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو, آؤ گے وہاں میرے پاس. وہ حوض کوثر میری نگاہ میں علاقہ سنا, بڑا دور علاقہ تھا عرب کا, سنا تک ہے وہ جو حوض کوثر ہے. اس کی لمبائی حوض کوثر کی اتنا بڑا حوض ہے جس میں متعدد ستارے اور چاندی کے 2 پیالے ہیں. اللہ
جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سب سے 2 چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، پوچھوں گا، پس دیکھنا تم 2 چیزوں میں میری نیابت کس طرح کرتے ہو۔ جو میں نے تو نصیحت کی 2 چیزوں کے بارے میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو پھر، 2 چیزیں یعنی میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ ان میں ایک بڑی اللہ کی کتاب قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے ساتھ تھامے رکھنا، نہ تم گمراہ ہوگے نہ تم تبدیل ہوگے۔ اور دوسری چیز میری اولاد، میرے اہل بیت ہے۔ یہ بات خدائے لطیف و خبیر نے مجھے بتائی ہے، یہ دونوں قرآن اور میری اطرت حوض کوثر پر وارد ہونے تک الگ نہ ہوں گے، یہ اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس خطبہ پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شک رہ جاتا ہے کہ لوگ کمپیریزن کریں کہ جی مولا تو فلاں کو بھی کہا تھا، مولا فلاں کو، تو یہ امت کے اتحاد کے لیے اتنی بڑی چیز ہے۔ جب ابو بکر صدیق کہہ دیں، حضرت عمر کہہ دیں، عبداللہ بن مسعود کہہ دیں، عبداللہ بن عمر کہہ دیں، اپنا اسامہ بن زید کہہ دیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات، جب وہاں سے خطبہ حجۃ الوداع فارغ ہوئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ آپ کو پتا ہے کہ ساتھ جو سوار تھا وہ اسامہ بن زید تھا، غلام زادہ تھا۔ تو لیٹ ہو گیا قافلہ، صحابہ بڑے پریشان کہ شام ہوندی پہ یہ چھتی نکلی، جلدی نکلے، لیٹ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، بچے تو نہیں تھے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اپنے آخری ایام میں مقرر کیا تھا جنگ موتا کے لیے، تو وہ ادھر ادھر چلے گئے، نوجوان تھے نا، ینگ مین تھے۔ اب 16 سال کا، شاید کام کے لیے گئے یا نیا شہر تھا، مکہ پہلی دفعہ گئے تھے تو دیکھنے میں چلے گئے باہر شہر، تو بہرحال وہ لیٹ ہو گئے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب وہ آیا تو پھر قافلہ چلا تو لوگ حیران تھے۔ مجھے بتائیے، دنیا کا کوئی جرنیل، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی صدر، دنیا کا کوئی وزیر اعظم اپنے غلام کے بیٹے کو اس کا انتظار کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اور پھر جب وہ واقعہ ہوا عورت کا چوری کا، سب صحابہ نے مشورہ کیا کہ سفارش کس سے کروائی جائے، بڑے خاندان کی تھی، بنو مخزوم۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اسامہ بن زید سے کرائی جائے۔ اسی بات نہیں، اور کیجیے آپ، کتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، ان کا اسامہ بن زید لاڈلا ہے، حضور ایک طرف حسن حسین کو بٹھاتے ہیں، ایک طرف اسامہ کو بٹھاتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کی موجودگی میں یاد آ گیا، بڑا مزیدار ہے۔ اسامہ بن زید کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے کیچڑ میں گر گئے، جیسے ہوتا ہے بارش ہوئی تھی، کہیں کیچڑ تھا، منہ بھر گیا، کپڑے بھر گئے، گھر آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ ام المومنین کسی تقریب میں جا رہی تھی، کسی عزیز کے ہاں کوئی فنکشن تھا یا جو بھی تھا، ادھر جا رہی تھی، کپڑے انہوں نے نئے پہنے جیسے خواتین پہنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس کا منہ دھلاؤ، اس کے کپڑے بدلو، یہ سارا کیچڑ میں ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو جلدی میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ان کو پکڑا۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ کہے یہ لفظ بیچ میں ایسا کیوں آ گیا، جو میں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، پہلے اس کا منہ دھلایا، کپڑے بدلوائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منہ دھلا رہے تھے تو ساتھ کیا کہتے، اسامہ یار جے تو کڑی ہوندا تے میں تیرے کناں چ والیاں پاندا، میں تیرے گلے چ ہار پاندا، میں تینوں ہتھاں چوڑیاں پواندا۔ یہ محبت کا انداز مجھے مسرائے۔ یہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے لال کا اور ہمارے آقا و مولا کے علاوہ کوئی مثال دنیا میں کوئی دکھا کے دکھائے کہ اس طرح کی بات، غلام کے بچے کو، نوکر کے بچے کو کوئی کرتا ہے یہ؟ ہم تو کھانا نہیں اپنے ساتھ ملازم کو بٹھاتے۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، میرا یہ گارڈ ساتھ تھا، تو ہم اکٹھے کھانے پہ گئے ہوئے تھے، تو بڑی اچھی بات کی علامہ چڑیا کوٹی نے، جب کھانے کا وقت آیا اس نے کہا جی ان کو ادھر بلائیں ساتھ بٹھائیں۔ میں کہا بالکل بلائیں، حالانکہ ہمیں بڑے وی آئی پی نے بلایا ہوا تھا کھانے پہ، بڑے اہم ہوٹل میں بلایا ہوا تھا، وہ اپنی بندوق سمیت اپنی وردی میں آ گیا اور وہ ساتھ آ کے بیٹھا۔ یعنی یہ اس سنت پہ تو عمل کریں۔ اب جو کوئی پیر ہوتا ہے، ہمارے ہاں بزرگ ہوتا ہے، وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے اور سب کو سمجھتا ہے یہ جو ہے پتہ نہیں کون سی تھرڈ کلاس مخلوق ہے، کھانا اپنے لیے الگ، ان کے لیے الگ۔ یہ سنتیں جو ہیں یہ بھی کوئی کر کے دکھائے۔ لینڈ کروزریں جو قیمتی گاڑیاں ہیں، اب تو ہمارے ملا ایسے ہیں
وہ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی جو ہے میری 5 کروڑ کی ہے، میری 2 کروڑ کی ہے، میرے پاس ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں 3 ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی وہ دیکھتا ہے روب، تو آپ کہتے ہیں نہیں گھبرانا، میں خشک گوشت کھان والی ماں دا پتر ہاں، تیرے نال دا بندہ، تو گھبرانا، میرے کو پریشان نہ ہو۔ یعنی یہ جو ہے اس سنت پہ کسی نے عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ کسی نے ساتھ ملازم کو بٹھا کھانا ہے کہ نہیں؟ ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ ملازم جو ہے اس کو کہا تم باہر ہی بیٹھو، بڑا کامن ہے، بڑا کامن ہے، تو کوئی بلاتا ہے، کوئی ساتھ بٹھاتا ہے، افسر ہو تو وہ کسی متحد کو ساتھ بٹھائے گا۔ تو یہ آج کے دور میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور قوم کو متحد کرنا، وہ باتیں کرنی ہے جس سے قوم جو ہے وہ ساری اکٹھی ہو جائے۔ اگر الگ ہوگی تو پھر ہماری تباہی ہے، اور وہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ بہت شکریہ، میں چند گزارشات آپ سے کر